السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سرزمین ہندوستان کی قدر کیجیے، اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ اس ہندوستان پر انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو مسلمانوں نے عموماً اور خصوصاً علماء نے انگریزوں کے قبضے سے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اپنی جان تک کا نذرانہ علماء نے پیش کیا۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں کئی علماء اور کئی مسلمانوں کی کاوشیں اور کوششیں پنہاں ہیں۔ ہندوستان آزاد ہوئے تقریباً 73 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 70 پر 3 سال کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں، ہندوستان میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہندوستان کے قوانین کی پاسداری کریں، اپنے آپ کو ہندوستان میں بسنے والے بلکہ دنیا انسانیت کے حق میں فائدہ مند بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب انسان دوسروں کی ضرورت بن جاتا ہے تو اس کا وجود دوسروں کے حق میں باعث رحمت بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اب قریب میں ہندوستانی حکومت کی جانب سے جو قوانین طے کیے گئے، CAA، NRC، MPR کے ذریعے سے مسلمانوں کے وجود اور تشخص کو ایک سوالیہ نشان بنایا گیا۔ اب پوری سازش اور پلاننگ کی گئی کہ کسی بھی طرح مسلمان کو یہاں سے ہندوستان سے بھگا دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے دوستو کہ دشمنان اسلام کی سازشیں اپنی جگہ ہیں، دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے، ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے اس ہندوستان میں رہنے کے حوالے سے؟ ہندوستان میں رہنا ہمارا اپنا حق ہے، ہندوستان میں بسنا ہمارا اپنا حق ہے۔ اس حق سے بڑھ کر اگر ہم سوچیں کہ ہندوستان میں رہنا مسلمانوں کے حق میں ایک بہت بڑی نعمت ہے دوستو، اس کی قدر مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ اس جوش میں آ کر نوجوان کچھ ایسی حرکتیں نہ کر بیٹھیں کہ جس سے ہمارا وجود مزید سوالیہ نشان بن جائے۔ ہماری اپنی ذات سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کے لیے ہمارا وجود باعث زحمت بن جائیں اور دوسرے کہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی جانب سے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے دوستو۔ ایسا کام کریں کہ دوسرے کہیں کہ جئیں تو مسلمانوں کی طرح جئیں، زندگی گزاریں تو مسلمانوں کی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں جاتے ہیں وہ دوسروں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں، وہ دوسروں کے دلوں کو موہ لیتے ہیں اور دوسروں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ مسلم قوم کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے دوستو۔ یہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، ہم نے اسلامی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اسلامی تعلیم و تعلیمات کو فراموش کر دیا، ہم نے مکارم اخلاق کو بھلا دیا۔ اس کے نتیجے میں آج مسلمان اثر انداز قوم ہونے کے بجائے دوسروں کا اثر لیے ہوئے زندگی بسر کر رہی ہے، دوسروں کا اثر لیے ہوئے مسلم قوم زندگی بسر کر رہی ہے، جبکہ مسلم قوم کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں وہ دوسروں پر چھا جاتے ہیں، دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے دوسروں کے دلوں کو فتح کر لیتے ہیں، اور دوسروں کے دلوں کو فتح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان جیسی سرزمین میں رہنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ سنہرا موقع ہے۔ آپ اس کی قدر کیسے کر سکتے ہیں دوستو؟ ہندوستان میں رہنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیسے ہو سکتی ہے جانتے ہیں؟ اس کی قدر دعوت اللہ سے ہو سکتی ہے۔
غیر مسلمین کو اللہ کی جانب بلائیں. اگر آپ نے دعوت میں اپنا حصہ اگر آپ نے ادا کیا تو اس کے ذریعے سے گویا کہ آپ نے اس سرزمین ہندوستان کی آپ نے قدر کی اور رہنے کی آپ نے قدر کی. کیونکہ ہم جانتے ہیں ہندوستان میں کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو دین حق سے محروم ہے, جو دین اسلام سے محروم ہے. کتنے لوگ ہیں ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے بجائے معبودان باطلا کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کتنے منظر ہمیں نظر آتے ہیں. غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے, غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے. ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, ایک اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیے. تبھی ہمیں کامیابی ملے گی, تبھی ہمیں جنت ملے گی, تبھی ہمیں اللہ کی رضامندی ملے گی. یہ بات ہم جانتے ہیں دوستو. اور لوگوں کی روحیں دین حق کی متلاشی ہیں, لوگوں کی روحیں دین حق کی متلاشی ہیں. اگر آپ نے اسلام کا تعارف کروایا تو یقیناً وہ لوگ اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ اور تیار ہوں گے. دوستو میدان دعوت میں ہمارے جو دعات مصروف ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کسی نے انہیں دین حق کا پیغام پیش نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ کفر و ضلالت کے عمیق دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دین کے ذریعے سے ان کے دلوں کو رب العالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا. دوستو آپ بھی اپنا کردار پیش کیجئے اور دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے غیر مسلمین ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں, آپ کے تجارتی معاملات ہوتے ہیں. آپ اپنے موبائل لے کر دیکھیں کہ آپ کے موبائل میں کتنے غیر مسلمین کے نمبرات آپ نے سیو کر کے رکھا ہے. اب آپ اپنے نفس سے آپ سوال کریں. دوستو آپ اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ اتنے غیر مسلمین کے آپ سے تعلقات ہیں, کیا کبھی ایک مرتبہ آپ نے اسلام کا تعارف اس کے سامنے پیش کیا؟ کیا کبھی آپ نے ایک مرتبہ اسے اسلام کی دعوت دی؟ کیا کبھی آپ نے دین حق اس کے سامنے پیش کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا کبھی آپ نے اس کے سامنے پیش کیا؟ دوستو جھجکتے ہیں, شرماتے ہیں بہت سارے لوگ. شرمانے کی ضرورت نہیں, حق ہمارے پاس ہے. دوستو دین حق ہمارے پاس موجود ہے اور اسی میں کامیابی ہے. کیا آپ کا ضمیر یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ جنت کے راستے پر ہے, آپ کو اللہ نے دین حق سے نوازا ہے, لیکن آپ کا بھائی غیر مسلم وہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کیے ہوئے نار جہنم کے راستے پر گامزن ہیں؟ کیا آپ کو یہ گوارا ہے؟ دوستو بچائیں اپنے بھائیوں کو, نار جہنم سے بچانے کی فکر کریں. اور سنہرا موقع اللہ نے ہندوستان میں دیا ہے. سعودی عرب میں جب ہم پڑھ رہے تھے مدینہ منورہ میں تو مدینے میں تو بہت سارے مشائخ ایک حسرت کا اظہار کیا کرتے تھے. کیوں؟ ہندوستان میں رہنے ہندوستانی طلباء کو دیکھ کر وہ حسرت کا اظہار کیا کرتے تھے, کیونکہ ہندوستان میں دعوت کے جو سنہرے مواقع ہیں وہ کسی اور مقام پر نہیں. دوستو دعوت کے جو مواقع اللہ نے ہندوستان میں رکھا ہے وہ کہیں اور اللہ نے نہیں رکھا ہے. تو ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو گویا کہ چاہیے وہ اپنے فرض منصبی کو سمجھے. یہ صرف علماء کا کام نہیں, یہ صرف دعات کا کام نہیں, یہ صرف خاص طبقے کا کام نہیں, بلکہ ہر فرد کو اپنی بساط کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق اس میں اپنا رول اور کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ دعوت دین ہمارا فرض منصبی ہے, یہ ہماری پہچان ہے. دوستو یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہمارا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خیر امت میں اگر تم شامل ہونا چاہتے ہو, خیر امت میں اگر تم شامل ہونا چاہتے ہو, بہترین امت میں اگر تم شامل ہونا چاہتے ہو, یاد رکھو کہ دعوت دین میں آپ کا کردار ہونا چاہیے, دعوت دین میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے. کہا اللہ نے قرآن مجید میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو. اور بہترین امت کی بنیادی صفت اور بنیادی شرط یہ بتائی گئی, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور معروف میں سب سے عظیم معروف, عظیم بھلائی تو توحید ہے, اور سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑی برائی تو شرک ہے. شرک سے بچائیں اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے. دوستو آج ہم پر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں
مختلف قسم کی آزمائشوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، نت نئے فتنوں کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ آج ہم پر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں، اہل علم اس کے اہم بہت سارے اسباب ذکر کرتے ہیں۔ ایک اہم سبب ترک دعوت ہے دوستوں، دعوت سے غفلت ایک اہم سبب ہے کہ جس کے نتیجے میں آج ہمارے وجود کو ہندوستان میں ایک سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ہم پر مصیبتیں طرح طرح کی ٹوٹ پڑ رہی ہیں۔ یاد رکھیں، دعوت کے میدان میں ہم نے حصہ لیا تو یہ مصیبتیں ہم سے ختم ہو جائیں گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بہت پہلے ہی، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ہم امت اجابت ہیں مسلمانوں، ہم امت اجابت ہیں مسلمانوں۔ یہ امت اجابت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت دعوت تک پہنچے اور امت دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اپنی بساط کے مطابق، اپنی دعوت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق دعوت کے میدان میں حصہ لیں، اور ہندوستان کی سرزمین میں رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی دعوت اللہ سے پوری ہو سکتی ہے۔ دعوت اللہ سے اس نعمت کی قدردانی ہوتی ہے۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، آپ درد بھرے دل سے انہیں سمجھائیں، اسلام کا تعارف انہیں جو پیش کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ہندوستان میں بس جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس زندگی کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعوت اللہ میں اپنا حصہ اور اپنا کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر مسلمین تک پہنچنے اور بغیر کسی شرم اور جھجک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میسیج کو ان تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کو رب العالمین اسلام کی توفیق دے، اسلام سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔